اللہ جس سے چاہے اس سے کام لے لے. میں تمہارے جوش کی قدر کرتا ہوں. میں تمہارے جوش کی قدر کرتا ہوں. میں تمہارے جنون کا احترام کرتا ہوں. میں تمہارے جذبے کو سلام کرتا ہوں. تمہاری محبت پہ اپنے آپ کو قربان کرتا ہوں. مگر خدا را وہ قوم جس کے پاس صرف جوش ہے اور ہوش کا دامن اس کے پاس نہیں، وہ قوم ناکام ہوتی ہے. خدا را اپنے جوش پہ قابو رکھو. تم مجھے سننے آئے ہیں، میں تمہیں سنانے آیا ہوں، لیکن میں اپنے آواز کو تم تک نہیں پہنچا رہا ہوں. میں اپنے درد مند مسلم بھائیوں کے درد کو تمہارے ساتھ بانٹنے آیا ہوں. خدا را صبر کا مظاہرہ کرو. صبر کے دامن کو چھوٹنے نہ دو. ہوش کے دامن کو ہاتھ سے پھسلنے نہ دو. جوش کو مردہ ہونے نہ دو. وہ قوم جس کے پاس صرف جوش ہے وہ قوم کامیاب نہیں ہوتی. وہ قوم جس کے پاس صرف ہوش ہے وہ قوم بھی کامیاب نہیں ہوتی. وہی قوم کامیاب ہوتی ہے جس کے پاس جوش بھی ہوتا ہے، اور جوش کو منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے ہوش بھی ہونا چاہیے. جوش اور ہوش کی ضرورت ہے. کھونے کا غم مجھے بھی ہے، لیکن مجھے یقین ہے کھونے کا غم اورنگ آباد کی عوام کو زیادہ ہے. کیا کھونے کا غم نہیں؟ کیا کھونے کا درد نہیں؟ میری مراد کیا ہے؟ میری مراد یہ ہے، مہاراشٹرا جب سے بنا، اورنگ آباد مسلم قیادت سے محروم رہا. جب مسلم قیادت اٹھی عبد الرحمن انتولے کے نام سے، تو اس قیادت کو گرا دیا گیا تھا. اور وہ قیادت جو کئی برس پہلے گری، 2014 میں اٹھی تھی، لیکن بعض کم بختوں نے اس اٹھی ہوئی قیادت کو گرانے کی سازشیں کی. کیا تم کو غم نہیں پارلیمنٹ سیٹ کے ہاتھ سے جانے کی؟ کیا تم کو درد نہیں اسمبلی کی نشست کے جانے کا، کھونے کا؟ کیا تم کو اس بات کا احساس نہیں کہ جس محنت، جس قربانی، جس جذبے اور جس محنت کے بعد ہم نے جو بنایا تھا اس کو بکھیرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں؟ خدا را سمجھو، جماعتی زندگی میں شخصیتوں کی اہمیت نہیں ہوتی. جماعت کی اہمیت ہے، اتحاد کی اہمیت ہے. ایک اتحاد پیدا ہوا اور اس اتحاد کو دیکھ کر لوگ رش کرنے لگے. حیرت میں تھے کہ آخر کیسا اورنگ آباد سے پارلیمنٹ مجلس جیت گئی. لوگ حیرت کر رہے تھے کہ کیسے امتیاز جلیل صاحب جیت گئے. لیکن میں کہوں گا کہ بے شک یہ مجلس کی جیت تھی، بے شک مجلس کے امیدوار امتیاز جلیل کی جیت تھی، لیکن مجلس وہ امتیاز جلیل سے زیادہ
یہ آپ کے اتحاد کی جیت تھی، آپ کی محنت کی جیت تھی، آپ کی دعاؤں کی جیت تھی، یہ آپ کی کوششوں کی جیت تھی، یہ آپ کے روزوں کی نمازوں کی دعاؤں کی عبادتوں کا صلہ تھا جو کامیابی کے شکل میں آپ کو ملا۔ اور میں بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہوں گا کہ مجلس اتحاد المسلمین امتیاز جلیل صاحب پر اور مجھ پر بہت بڑا احسان کیا۔ آپ نے اتحاد کو پیدا کر کے اپنی آواز کو پارلیمنٹ میں پہنچا کر، بہت بڑا احسان۔ خدا را سمجھو اس بات کو، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی ہے۔ آج جوش ہے، جذبہ ہے، محبت ہے، لیکن اس جوش، اس محبت میں اضطراب بھی ہے، بے چینی بھی ہے۔ ارے اس بے چینی کو دور کرو، مضطرب دلوں میں، قلب میں اطمینان کو پیدا کرو، اور وہ اطمینان پیدا ہوگا تو کس چیز سے ہوگا؟ صبر سے ہوگا۔ اللہ کی جو بھی مرضی، اللہ نے کامیابی دے کر ہم کو آزمایا تو اللہ نے شکست دے کر بھی ہم کو آزمایا۔ خدا را سمجھو، ہم نے اسمبلی کھویا، ہم نے پارلیمنٹ کھویا، کیا میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، کیا اب اورنگ آباد کے میئر کو بھی تم کھونا چاہتے ہو؟ کیا تم کھونا چاہتے ہو؟ اورنگ آباد کا نام تو بدل گیا، کیا تم اپنے بھائی کو میئر بنتا ہوا دیکھنا چاہتے ہو یا نہیں؟ تو آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا، آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا۔ یاد رکھو، جمہوریت میں سب سے بڑی طاقت اگر کوئی ہے تو وہ ووٹ کی ہے۔ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرو اور اپنی جماعت کے حق میں استعمال کرو۔ اگر ہم اپنے ووٹ کا صحیح استعمال نہیں کریں گے تو پھر ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، نام بدلنے والے اورنگ آباد کی میئر کی نشست پہ بیٹھ جائیں گے۔ خدا را سمجھو میری اس بات کو، ملک بڑے ہی نازک دور سے گزر رہا ہے۔ کبھی بھی ملک اتنے نازک حالات سے نہیں گزرا جو آج گزر رہا ہے۔ آپ بتاؤ کہ 2014 میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے اقتدار میں آنے کے بعد سے، نریندر مودی کے وزیر اعظم بننے کے بعد سے کیا واقعات ہوئے؟ مظلوم کون ہے؟ ظالم کون ہے؟ یہ میں آپ کے دل و دماغ سے سوال کرنے آیا ہوں۔ کیا لو جہاد کے نام پر مارا گیا، کیا تم بھول گئے؟ گھر واپسی کے نام پر پیٹا گیا، کیا بھول گئے؟ ماب لنچنگ کے نام پر بازاروں میں ہم کو لوچ لیا گیا، مارا گیا، کیا بھول گئے؟ حجاب کے نام پر ہمارے بچیوں کو کالج جانے سے روک دیا گیا، کیا تم بھول گئے؟ بیف کے نام پر مارا گیا، کیا تم بھول گئے؟ داڑھی کے نام پہ مارا گیا، کیا تم بھول گئے؟ ٹوپی کے نام پہ مارا گیا، کیا تم بھول گئے؟ کرتے پیجامے کے نام پہ مارا گیا، کیا تم بھول گئے؟ مسلمان کہہ کے مارا گیا، کیا تم بھول گئے؟ ٹرین میں ہماری داڑھی تھی، گولی مار دی گئی، کیا تم بھول گئے؟ مساجد کی اذان کو بند کرانے کی بات ہوئی، کیا تم بھول گئے؟
شریعت پہ حملے ہوتے گئے، کیا تم بھول گئے؟ طلاق ثلاثہ کا قانون آیا، کیا تم بھول گئے؟ تمہاری مساجدوں کو شہید کر دیا گیا، کیا تم بھول گئے؟ بلڈوزروں کے ذریعے تمہارے مساجدوں کو گرا رہے ہیں، کیا تم بھول گئے؟ بلڈوزر کے ذریعے تمہارے آبادیوں کو، گھروں کو گرایا جا رہا ہے، کیا تم بھول گئے؟ تمہارے ماں بہن کے حجاب کو پکڑ کر کھینچا جا رہا ہے، کیا تم کو دکھائی نہیں دے رہا ہے؟ سمجھو، خدا را اس لیے میں نے کہا اپنے قوم کے درد کو لے کر آیا ہوں اور اس درد کو درد مندوں کے ساتھ بانٹنے آیا ہوں۔